5 باتیں ہماری یاد کر لو، 5 باتیں ہماری یاد کر لو۔ مال جمع نہ کرو ضرورت سے زیادہ، کھانا جمع نہ کرو ضرورت سے زیادہ، لا تجمعوا ما لا تاکلون۔ مکان تعمیر نہ کرو ضرورت سے زیادہ، لا تبنوا ما لا تسکنون۔ اس دنیا میں رغبت نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا میں رغبت نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس آخرت کا فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کا فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس سب کو جمع ہونا ہے، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس سب کو جمع ہونا ہے۔ یہ فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون فلا تبنوا ما لا تسکنون۔ کھانا جمع نہ کرو ضرورت سے زائد، مکان تعمیر نہ کرو ضرورت سے زائد۔ اللہ سے ڈرو جس کے پاس سب کو جمع ہونا ہے، آخرت کا فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس دنیا رغبت نہ کرو اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 5 باتیں ہماری یاد کر لو، تمہارے اندر یہ 20 خصلتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اسے میرے دوستو عزیزو، اصل ہے محنت کا مقصد اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا۔ ہجرت یہ نہیں کہ آپ وطن چھوڑ دیں، ہجرت یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے رخ پھیر لیں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ لوگ باہر کے دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں جہاد میں، اور اندر کے دشمن کو پالتے ہیں۔ وہ آدمی کیسے محفوظ رہے گا جو اپنے گھر کے اندر تو دشمن کو پالتا ہو، اپنے گھر میں دشمن کو پالتا ہو اور باہر کے دشمنوں سے حفاظت کے لیے سارے انتظامات کرتا ہو؟ اب بتاؤ، جو دشمن باہر ہیں ان سے حفاظت کے لیے تو چاروں طرف ہتھیار لگا دے، سخت سیکورٹی لگا دے، اور اپنے گھر میں دشمن کو پالتا ہو، بتاؤ یہ آدمی محفوظ رہے گا؟ اس لیے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن ان اعداء عدوک الذی بین جنبیک، سب سے بڑا تمہارا دشمن تمہارا نفس ہے۔ لوگ اپنے دشمن کو، بڑے دشمن کو تو پالتے ہیں اور چھوٹے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ عجیب بات۔ اس لیے سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جو آدمی اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرے گا وہ باہر کے باطل کے مقابلے پر جہاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام کی تمام مددوں کا، نصرتوں کا اصل سبب وہ اپنے نفس کے خلاف قدم اٹھانا تھا۔ اس لیے دعوت کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ سب سے بڑا مجاہدہ اور سب سے بڑا جہاد وہ رواج کی مخالفت کرنا ہے سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ جہاں تمام سنتوں کا احیاء اور زندہ کرنا یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہاں دعوت کی سنت کو زندہ کرنا بھی سب سے زیادہ اہم کام ہے، کیونکہ سارے فرائض اور سنتوں کا قائم ہونا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی سنت کو زندہ کرنے پر موقوف ہے۔ سارا دین قائم ہوگا دعوت کی سنت کو قائم کرنے پر، اور اس میں سنت، سب سے بڑی سنت اللہ کے راستے کا نفر ہے۔ تو یہ سنت اللہ کے راستے کا نفر ہے، نکلنا ہے۔ سب سے بڑی سنت اللہ کے راستے کا نفر ہے اور خروج ہے۔ خود فرماتے عمر رضی اللہ عنہ اگر اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ حضرت فرماتے ہیں اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کام کا اصل امتیاز اور اس کام کا جو ہے کیا کہنا چاہیے، اس کام کی خاصیت نقل و حرکت ہے۔ خروج اور نقل و حرکت کے بغیر تو
دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جس آدمی کا ذہن میں یہ بات ہو کہ خروج اصل نہیں ہے، وہ دعوت کے کام سے میلوں دور ہے، اس کو اس کام کی ہوا اور خوشبو بھی نہیں پہنچی، جو یہ سمجھتا ہو کہ خروج اصل نہیں ہے، یہ سمجھتا ہو کہ خروج اصل نہیں، اسے اس کام سے کوئی مناسبت نہیں، اسے اس کام سے کوئی مناسبت نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہو خروج اصل نہیں، اسے اس کام سے کوئی مناسبت نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی پوری زندگی میں، انبیاء کی پوری بعثت کی مدت اور صحابہ کرام کی پوری محنت کی مدت، ان کی ساری زندگی وہ اصل نقل حرکت پر ملے گی، وہ اصل نقل حرکت میں ملے گی۔ مدینہ منورہ کے فضائل کے باوجود مدینہ میں مرنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھ کے فرمایا ان کی وفات پر کہ کاش یہ مدینے سے باہر مرتا، مدینے سے یہ نہ فرمایا کہ میرے صحابہ کا درجہ یہ ہے کہ ان کو مدینے کی فضیلت اور بقی کا دفن ہونا ملے، کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ ایسا مزاج بنایا نقل حرکت کا کہ مدینے میں صحابی مر رہے، وفات وقت قریب آیا تو فرمانے لگے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، یہ فرمایا کہ اونٹ کی طرح مر رہا ہوں اپنی جگہ پر، کیونکہ اونٹ جب بیمار ہو جاتا ہے پھر اس کو جلاتے نہیں، پھر اس کو جلاتے نہیں، جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بٹھا دیتے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا مر جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ اونٹ کی طرح میری روح ناک سے نکل رہی، کاش اللہ کے راستے میں ہوتا، دین کو قائم کرنے کی محنت میں، اور کسی زخم سے روح نکلتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سارے مدینہ منورہ کے فضائل کے باوجود صحابہ کرام مدینہ میں مرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل حرکت کا مزاج بنایا تھا، نقل حرکت کا مزاج بنایا تھا۔ اس سے میرے دوستوں عزیزوں، اصل خروج اور نقل حرکت ہے، جیسے میں شروع سے عرض کر رہا کہ جب تک خود دعوت دینے کے لیے نہیں جاؤ گے اس وقت تک ذمہ داری ادا نہ ہوگی، جب تک خود دعوت دینے کے لیے نہیں جاؤ گے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ اصل چیز نقل حرکت ہے، اس لیے کہ عملی دین پیش کیا جا سکتا ہے خروج کے ذریعے۔ خروج کے علاوہ جتنی بھی شکلیں اسلام کو پھیلانے کی ہیں، سنو غور سے، خروج کے علاوہ جتنی بھی شکلیں اسلام کو پھیلانے کی ہیں، اس میں کوئی بھی شکل عملی نہیں ہے، کوئی بھی شکل عملی شکل نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ مسلمانوں کے خود اللہ کے راستے میں نکلے بغیر جتنے بھی ذرائع دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیے جائیں، اس میں کوئی بھی شکل عملی شکل نہیں ہے، کیونکہ عمل تو صرف انسان کی ذات کے ساتھ ہے، عمل کی مشین صرف انسان ہے، باقی ساری شکلیں وہ تحریری تقریری شکلیں ہیں، عملی شکل صرف مسلمان کا خود پھرنا ہے۔ کوئی بھی مخلوق نہیں سوائے مسلمان کے جس سے مجاہدہ وجود میں آئے۔ انتہائی بے عقل ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کسی بھی ذریعے سے پیغام کو پہنچا دینا تبلیغ کا کام ہے، ہر